الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا نبی الحرمین
ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. کہ رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے. ایک خاتون جس نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کے محراب نما کمرے میں گزار دی، اس خاتون کا نام ہے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. انہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کے محراب نما ایک کمرے میں گزاری. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاکیزگی کے ساتھ، پوری نفاست کے ساتھ اللہ کے گھر میں گزرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار تشریف لے آتے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دے جاتے ہیں، جاتے ہوئے وہ باہر سے تالا لگا جاتے. یوں وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن حضرت سیدہ مریم نے آنکھ کھول کر جو دیکھا تو ان کے اس حجرے کے اندر ایک خوبصورت نوجوان موجود تھا. خوبصورت نوجوان موجود تھا. آپ اس کو دیکھتے ہی یکدم حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. دروازہ باہر سے لاک ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آئے نہیں. یہ کون ہے؟ اس کو میں جانتی نہیں، نہ میری برادری کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو کبھی برادری کے سامنے بھی نہیں گئی. آپ نے جب اس مرد کو، نوجوان کو اپنے کمرے کے اندر دیکھا تو آپ کا بدن لرز گیا. ان کا اور کچھ نہ بھی ہوا، اس کو اگر کسی نے میرے حجرے میں آتا ہوا دیکھ لیا ہے تو میں کس کس کو جواب دوں گی؟ سارے اپنے تو ہوتے نہیں. میری دامن جو ہے اس پر ایک دھبا لگ جائے گا. پھر میرے جو بزرگ ہیں وہ معاشرے کے اندر کس طرح قدم اٹھا کے چلیں گے؟ کسی کی آنکھ سے آنکھ ملا کے چلیں گے. آپ یہ سوچ رہی تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو الفاظ ہیں ان پہ آپ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس بھیجا ہم نے. الیہا، ہا کی ضمیر ثابت کرتی ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا تھا اس کو وہ کوئی خاتون تھی، مرد نہیں تھا. آنے والا تو مرد تھا لیکن جس کے پاس آیا تھا وہ خاتون تھی. یہ ضمیر ثابت کرتی ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. روحنا اس سے مراد ہیں جبرائیل امین. ان کا لقب ہے روح الامین. حضرت روح الامین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا، لیکن کس انداز میں بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سیدہ مریم کے پاس ایک بشر بنا کے بھیجا. اور بشرًا سویہ کے الفاظ ہیں حضرت صاحب. سویہ یعنی ایسا بشر جو مکمل طور پہ بشر ہو، جس میں کوئی صورت ایسی نظر نہ آئے کہ آپ اس پر آبجیکشن کر سکیں کہ یہ چیز بشر والی نہیں ہے. یعنی وہ بشر کامل بن کے اس کائنات میں تشریف لائے. کون؟ حضرت جبرائیل امین. یہ یہاں بھی بشر بن کے آئے ہیں، مدینہ پاک میں بھی کئی مرتبہ بشر بن کے تشریف لائے. کبھی حضور سے مسائل پوچھنے کے لیے، اور ایک مرتبہ تو سدرہ سے لے کر مدینہ پاک میں صرف حضرت داہیہ کلبی کی شکل بنا کے حضرت جبرائیل اس لیے آتے ہیں کہ نبی پاک کی نالین سیدھی کر کے. ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمیشہ انجیل لے کے آتا ہے، زبور لے کے آتا ہے، تورات لے کے آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر نبیوں کے پاس آتا ہے، قرآن لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے. آج سدرہ سے لے کر یہاں تک کوئی وحی لے کر نہیں آیا.
بلکہ نبی کے جوڑے سیدھے کرنے کے اب جو کہتے ہیں نا کہ صرف کعبۃ اللہ کے لیے سفر کر کے جانا چاہیے، کسی اور طرف سفر کر کے نہیں جانا چاہیے، میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے اس دن جبرائیل کعبے کی حاضری کے لیے آیا تھا یا نبی کے جوڑے سیدھے کرنے؟ کیا بات یا رسول اللہ۔ اور اس دن بھی حضرت جبرائیل امین بشر کے روپ میں تشریف لے کے آتے ہیں، بشر کے روپ میں آتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے آتے ہیں بشر کے روپ میں، وہ تو نالین سرکار کی صاف کر کے سیدھی کر کے رکھ رہے ہیں اور حضور مسکرا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے اوپر دیکھا تو چونکہ وہ داہیہ قلبی بن کر آئے تھے، نبی کے غلام بن کر آئے تھے، تو مسکرانے کا سبب پوچھ لیا کہ حضور کیا یہ غلام پوچھ سکتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تم کتنے روپ بدلو گے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، ذرا غور کیجئے گا، کتنے روپ بدل بدل کے مدینے آؤ گے۔ اور یہ کہنا جو تھا سرکار کا، اس سے قیامت تک کے لیے ایک عقیدہ ثابت ہو گیا کہ کوئی جتنے روپ بدل لے زمانے سے تو چھپ سکتا ہے، زہرا کے بابا سے نہیں چھپ سکتا۔ اب جبرائیل امین کئی مرتبہ، یعنی اس کی میں ڈیٹیل بھی دینے کو تیار ہوں، مجھے 28 سال ہو گئے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے، میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔ میں اس کی ان ڈیٹیل تفصیلات دے سکتا ہوں کہ کتنی مرتبہ جبرائیل بشر کے روپ میں آیا۔ اب میں صرف ایک سوال کروں گا، جبرائیل کی حقیقت نور ہے یا حقیقت بشر ہے؟ جبرائیل مخلوق کون سی ہے؟ نوری مخلوق ہے نا، بول دیں نا، چلو آج تقریر نہ سنیں، آج مل کے باتیں کر لیتے۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بنایا تو حقیقت اس کی نور ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے پاس اس کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورا بشر بنا کر بھیجا، تو حقیقت کیا سامنے آئی کہ حقیقت اس کی نور ہے، صفت اس کی بشر ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، آپ شاید ہی سمجھا۔ حقیقت اس کی نور ہے، صفت اس کی بشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے سیدہ مریم کے پاس جبرائیل کو بشر بنا کر بھیجا تاکہ صورت مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، جو نور ہو نا وہ بشر بن سکتا ہے، جو نور ہو نا وہ بشر بن سکتا ہے۔ تو حقیقت نور ہے، صفت بشر ہے۔ اگر جبرائیل کی حقیقت نور ہے اور صفت بشر ہے، اور پھر ایک بار بھی بشر نہیں بنا، وہ کئی بار بشر بنا، جو کئی بار بشر بن کے آیا وہ آج تک نور ہے، جو ایک بار بشر بن کے آیا وہ نور نہیں ہے۔ میں کسی کو ہوٹ نہیں کروں گا، جو حقائق ہیں قرآن پاک کے وہ عرض کرنا میرا حق بنتا ہے۔ جب اس کو بشر کو اپنے حجرے میں دیکھا تو بات میں کر رہا تھا رسول کی، محمد الرسول اللہ، میں اس کی وضاحت میں آ رہا ہوں کہ رسول کا مرتبہ و مقام کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سیدہ مریم نے ان کو دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک۔ سیدہ مریم نے اسی وقت یہ الفاظ کہے، قالت، انہوں نے کہا سیدہ مریم نے، انی میں اعوذ بالرحمن، پناہ میں ہوں یا پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، اللہ تعالیٰ کی، من کا، تجھ سے۔ یعنی آپ نے اس سے ہاتھا پائی نہیں کی، آپ نے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی تیز الفاظ نہیں کہے، بلکہ آپ نے بالکل سمپل کہا کہ مجھ پر حملہ آور ہونے سے پہلے، میری ذات پر ہاتھ یا آنکھ اٹھانے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ میں کس کی پناہ میں رہتی ہوں۔ مجھے کسی نے پناہ دے رکھی ہے اور مجھے پناہ دینے والا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سن، آپ نے پھر اس کو بھی مخاطب کیا، ان کنت تقیہ، اگر تو بھی اس سے ڈرتا ہے
تو پھر خیال کرنا کہ میں اس کی پناہ میں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے، یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے الفاظ ہیں، جبرائیل امین نے جو کچھ کہا اب میں نے وہاں پہ بات کرنی۔ قال انما انا رسول ربک، انما کلمہ حسر ہے، انما انا رسول ربک، اور کچھ نہیں، میں تو رسول ہوں تیرے رب کا۔ یہاں پہ رسول کا معنی ہے قاصد، پیامبر، لیکن میں یہاں پہ ترجمہ نہیں کروں گا، رسول ہے تو رسول ہی رہے، چونکہ میرا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا انا رسول ربک۔ اب جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، جو آپ نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات پہ غور کیجئے گا، رسول ربی کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے رب کا رسول ہوں، بھی وہ بن کے آئے تھے نا، ربی کہتے نا یا متکلم، کہ میں اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، لیکن انہوں نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں رب کے، جس نے مجھے بھیجا ہے، رسول کا معنی بھیجنا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تیرا رب ہے۔ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا، وہ تیرا رب ہے، رب کے، وہ تیرا رب ہے، اپنا کیوں نہیں کہا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ اپنا تعارف اپنے محبوبوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، تو میں آج ایک کڑی وہ بھی ملا دوں کہ غار حرا کے اندر جب جبرائیل امین پہلی مرتبہ آتے ہیں غار حرا میں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جبرائیل امین کہتے ہیں اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ دونوں ترجمے گرامر کے مطابق صحیح۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نہیں پڑھا ہوا نا، کسی اور سے مسئلہ پوچھ لو، میں نہیں بتاتا، ایسا ہی ہوتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے سرکار کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے زور سے اس نے دبایا، پوری طاقت اس نے لگا دی۔ جبرائیل ہے، اس کے 600 بازو ہیں، ایک بازو پھیلا دے تو پوری زمین نیچے آ جائے، وہ اپنی پوری طاقت لگا کے میرے نبی کو اپنے سینے سے دباتا ہے، لیکن نہ نبی کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے نہ پسلی۔ تو یہ بھی رسول کا تعارف ہے کہ جہاں نوری مخلوق کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں نبوت و رسالت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس نے دبایا اور پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر سینے سے لگا کے دبایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، امام بخاری اس کو بیان کرتے۔ تو پھر اس نے کہا اقرأ، آپ نے پھر کہا کہ ما انا بقارئ، یعنی 3 مرتبہ جبرائیل نے کہا اقرأ اقرأ اقرأ، نبی پاک نے نہیں پڑھا۔ اب غیب سے جبرائیل کو ہدایت دی گئی کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو میرے محبوب کو مجبور کر دے گا اس طرح پڑھنے پر؟ میرے محبوب نے تو 40 برس تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھنے دیا، وہ آج تیرے سامنے کس طرح راز کھولے گا؟ تو اپنی چاہے جتنی مرضی طاقت لگا دے، اگر میرے محبوب کو بلوانا چاہتا ہے نا تو پھر اس کو کہے اقرأ بسم ربک، بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو جب پتہ چلا کہ یہ آنے والا میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، تو پھر نبی نے کہا کہ اب تو چپ کر جا، اب پڑھنا ہی ہے نا تو میں پڑھتا ہوں، اب پڑھنا ہی ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ تو اقرأ بسم ربک، یہ آگے کی 5 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی۔ تو جب نام آیا رب کا تو پھر آپ نے اپنے کلام کا آغاز کیا۔ اسی طرح وہاں جبرائیل امین نے بھی کہا کہ انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا قاصد بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ مطمئن ہو گئی، کیوں آئے ہو؟
لے اہبا لکے غلامن زکیہ. اب سمجھیے گا کہ رسول ہوتا کیا ہے. لے اہبا ہبا سے ہے. ہبا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی ہو، چاہے آپ نے خریدی ہو یا کسی نے آپ کو گفٹ کر دی ہو، اب آپ کی ملکیت ہے. تو جو آپ کی ملکیتی چیز ہے وہ آپ کسی کو گفٹ کر دیں، یہ ہبا ہوتا ہے. لے اہبا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ہبا کروں، گفٹ کروں، تجھے عطا کروں، لکے غلامن زکیہ، ایک خوبصورت بیٹا. تو جبرائیل رسول بن کے آیا سیدہ مریم کے پاس، تو آ کے بیٹا دے گیا. بیٹے تو اللہ دیتا ہے نا، غیروں سے تو نہیں مانگنے چاہیے، ولیوں کے در پہ نہیں جانا چاہیے، نبیوں سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ عطا کرتا ہے، کوئی دوسرا بیٹا عطا نہیں کر سکتا. تو یہ آیت تو مہربانی کر کے قرآن سے نکال دیجیے. یہ آیت تو 1432 برس سے یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ جبرائیل بیٹا دے کے گیا، جبرائیل بیٹا دے کے گیا. لیکن جو نتیجہ 28 برس کے بعد پوری سٹرگل اور پوری دیانتداری سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں سمجھ کر، وہ یہ ہے کہ جبرائیل رسول بن کے آیا. کس کی طرف؟ مریم کی طرف. تو جو ایک مریم کے پاس رسول بن کے آئے وہ تو بیٹا دے سکتا ہے، جو پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے. بات سمجھ میں آئی؟ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب یہ الفاظ ملا کے دیکھ لیجیے. تو جو رسول بن کے آیا صرف ایک خاتون کے پاس، اور ایک گھڑی کا رسول بن کے آیا. جو ایک گھڑی کا رسول بن کے آیا وہ تو بیٹا دے سکتا ہے، اور جو قیامت اور قیامت کے بعد تک کے لیے رسول بن کے آیا، ازل سے ابد تک رسول بن کے آیا، اس کائنات کے ہر فرد کے لیے رسول بن کے آیا، وہ کچھ نہیں دے سکتا. یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ جھگڑے اپنی جگہ پہ رہے. آپ بے شک مجھ پہ الزام لگائیں، آپ بے شک مجھے گولیاں مار دیں، آپ جو مرضی کر لیں، حقائق تو تبدیل نہیں ہوں گے نا. حسین احمد مدنی نہیں رہے گا تو کچھ نہیں بگڑے گا. کوئی اور آ جائے گا، قرآن تو نہیں بدل سکتا. قرآن تو یہی رہے گا نا. آج میں پڑھ رہا ہوں، کل کوئی اور پڑھے گا، پرسوں کوئی اور پڑھے گا، لیکن بتائے گا ہر کوئی یہی. جو ایک لمحے کا رسول ہے وہ تو با اختیار ہے، اور جو پوری کائنات کا رسول بن کے آیا وہ کچھ دے نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا. یہ کیسا تصور ہے جو قوم کے سامنے پیش کیا. اور دوسری بات سنیے، لے اہب لک غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک خوبصورت بیٹا دے کے جاؤں. زکیہ، صاف ستھرا بیٹا دے کے جاؤں. حضور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی مرضی. وہ خوبصورت دے دے، وہ بدصورت دے دے، وہ اندھا دے دے، وہ لنگڑا لولا دے دے، اس پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ نے اپنے جبرائیل کو بھیج کر سیدہ مریم کو اس کے ذریعے بیٹا دے کر اللہ نے اختیار دے دیا جبرائیل کو. اور پھر جبرائیل نے آ کر بیٹا دیا غلامن زکیہ کی شرط کے ساتھ، جس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، وہ مرضی سے پتہ نہیں کیسا دے دے گا. ہم درمیان میں وسیلہ لے آتے ہیں، تو جو وسیلے سے ملتا ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہی ملتا ہے. اب اس سے تھوڑا جا اور آگے چلے تھوڑا سا، تو میں ایک بات اور بھی کروں اور پھر اپنے اس آیت کی طرف چلوں گا. حضور والا آگے چلتے ہیں تو حضرت جبرائیل جو بیٹا دے گئے ہیں پھونک مار کے، نطفہ بھی نہیں ہے شکم مادر کے اندر، اور دیر بھی کوئی نہیں لگی، پھونک ماری، حمل ہوا اور پیدا ہونے کے آثار چند لمحوں کے اندر. کوئی 9 مہینے کا پروسیجر نہیں. حضرت سیدہ مریم کو بیٹا پیدا ہونے لگا تو آپ نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا. پیدا نبی نے ہونا ہے تو گھر سے باہر چلو، پیدا علی نے ہونا ہے تو گھر کے اندر.
بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پیدا نبی نے ہونا ہے تو گھر سے باہر چلو، پیدا علی نے ہونا ہے تو گھر کے اندر آؤ. تو اس سے تو ایک نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ مقام علی مقام نبی سے زیادہ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. حضرت علی جتنے بھی اونچے ہو جائیں رہیں گے نبی کے غلام. مولا علی کو جو کچھ ملا تو نبی کے صدقے میں نا. تو پھر یہ کیا ہے کہ نبی نے پیدا ہونا ہو تو گھر سے باہر، علی نے پیدا ہونا ہو تو اللہ کے گھر کے اندر. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی حضور یہ ہے، جب نبی آنے والا تھا تو جس کو فیض دینا تھا وہ باہر تھا. نہیں سمجھا نہیں سکا. جس اجڑے کو آباد کرنا تھا، جس خزاں رسیدہ کو بہار آشنا کرنا تھا وہ باہر تھا. اس لیے اللہ نے نبی کو باہر بھیج دیا. اور جب علی نے آنا تھا تو جن سے مقابلہ کرنا تھا وہ 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے، تو علی کو اندر اس لیے پیدا کیا گیا کہ بت بھی دیکھ لیں اچھی طرح کہ اب ہماری سلطنت ختم ہونے والی ہے. اب ہماری سلطنت ختم ہونے والی ہے. اب میں یہ اپنا تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا. حضرت سیدہ مریم نکلتی ہیں، اب باہر تلاش کرتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں باپردہ بیٹھ کر میں نبی کی آمد کا استقبال کروں، ولادت ہو جائے. چلتے چلتے ایک بہت پرانا شجر تھا، کھجور کا شجر، درخت تھا، سوکھ چکا تھا، اوپر سے بھی سوکھ چکا تھا، اور اسے سوکھے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، اور اس کی جڑ کے اندر ایک گڑھا بن گیا تھا بہت بڑا. یہ گڑھا اتنا بڑا تھا کہ آدمی اس کے اندر اتر جاتا تو باہر والوں کو نظر نہیں آتا. میں نے کہا تھا نا کہ نبی نے آنا تھا تو جس کو فیض دینا تھا وہ باہر تھا. یہ بوڑھا شجر سوکھ چکا تھا، خزاں رسیدہ ہو چکا تھا، بالکل اس پہ کبھی کوئی پھل نہیں آیا تھا. نبی کی ماں جب اس گڑھے میں اتر جاتی ہیں تو جب یہ ولادت کا وقت ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے موت اور زندگی کا وقت ہوتا ہے. اس وقت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے. اب سوچا میرے پاس تو خاتون بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت آواز آئی غیب سے کہ مریم مت گھبرا، وہ دن بیت گئے جب تو تنہا ہوا کرتی، اب تیرے پیٹ میں میرا رسول ہے، اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے گا کہ مقام رسول کیا ہے. وہ محمد الرسول اللہ، رسول کا مقام دیکھیے گا کیا بنتا ہے. اللہ نے کہا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مجھے حکایتیں بیان کرنے کی عادت نہیں. وَحُزِّي إِلَيْكَ، یہ آپ سٹینڈ دیکھ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، حُزِّي ہلا، إِلَيْكَ اپنی طرف، یعنی اس طرح اپنی طرف اس کو تنے سے پکڑ لینا، اس درخت کو، وہ جو سوکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کا سوکھا ہوا ہے، کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے اپنی طرف ہلا، إِلَيْكَ اپنی طرف، وَحُزِّي ہلا اس کو اپنی طرف. آپ بھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، یہ سامنے یہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل نیچے زمین کے قریب تنے پہ ہاتھ رکھے نا، مجھے اس کو ہلا کے دکھا دے. ہلا لیں گے. طاقتور پہلوان آدمی نہیں ہلا سکتا، تو وہ خاتون جو بچہ جننے والی وہ اس کو ہلائے گی اپنی طرف. ذرا غور کیجئے گا نا، یہ بہت عجیب سی بات ہے. تو اس میں بات ہلانے کی نہیں ہے، بات کہی گئی ہے الے کے اپنی طرف، اپنی طرف. یہ نہیں کہا کہ ادھر ہلا. حالانکہ جب بھی آپ کسی اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کو ہلانا چاہے نا تو آپ پیر جما کے اس کو ادھر دھکا دیتے، ادھر بہت مشکل سے اس کو ہلایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کتنا عجیب پیغام دیتا ہے. یہ اجڑا ہوا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو دھکا نہ دے، اپنی اس کو اپنے در سے ہٹانا، بلکہ اپنے در کے قریب کر، قریب سے قریب تر کر، تاکہ زمانہ دیکھے. سیدہ مریم نے ہاتھ لگایا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو ساقط علیک. میری جماعت اہل سنت کے کسی عالم نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے مریم تو ہاتھ تو لگا اس کو، تو ساقط علیک، گریں گی تجھ پر رطباً جنیہ، تازہ پکی ہوئی کھجوریں.
ہاتھ لگ کے ہٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے، بس ہاتھ لگا اور ہٹنے سے پہلے پہلے اس کی جڑ بھی ہری ہو گئی، اس کو ٹہنیاں بھی نکل آئیں، بور بھی لگ گیا، پھل بھی لگ گیا، پھل لگ کے پک بھی گیا، ہاتھ لگ کر ہٹا بعد میں، پھل پک کر جھولی میں گر بھی گیا۔ اب یہاں میں ایک نتیجہ عرض کرنا چلا ہوں، جو احباب علم و دانش بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا تو اس کو اللہ نے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو دوبارہ اپنا بہار آشنا اللہ نے کیا، اس کو آباد اللہ نے کیا، اس کو پھل اللہ نے لگایا، اتنی جلدی پھل پکایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا۔ تو جب کرنا اللہ نہیں تھا تو نبی کی ماں کا ہاتھ کیوں لگوایا؟ ہاتھ کیوں لگوایا؟ حضور یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، جب اجڑ جاؤ تو کسی اس کے محبوب کا ہاتھ لگوا لو یا اس کا قدم اپنے گھر میں لگوا لو، تو پھر پریشان مت ہونا، قدم ان کا لگے گا، ہاتھ اس کے محبوب کا لگے گا، آباد وہ کر جو چمن خزاں رسیدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر بہار آشنا کر دے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، رسول ابھی اس کائنات میں آئے نہیں، اس کائنات میں آئے نہیں، ان کی آمد کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کھجوریں بانٹ رہا ہے۔ نہیں سمجھا؟ نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ کھجوریں تقسیم کر رہا ہے، ماں نے بھی کھائیں، اب باقی کیا وہاں پہ سٹور ہو جائیں گی؟ وہ گریں گی تو زمانہ بھی آئے گا کھائے گا۔ تو نبی کی آمد پر خوشی منانا اور کچھ لنگر تقسیم کرنا، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ میں نے کھینچ تان کر نہیں، جو حقیقت ہے وہ میں نے عرض کر۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ رسول آ رہے ہیں اس کائنات کے اندر، تو آنے سے پہلے اس رسول کا فیض دھرتی پر اجڑے ہوں کو آباد کرنا، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہو گیا۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ترجمہ میں وہ تحت لفظ ہی کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہے، مضاف مضاف الیہ بنائیں گے نا تو بنے گا اس طرح کہ جب ترجمے میں اللہ تعالیٰ کا پھر نام پہلے آ جائے، محمد اللہ کے رسول ہے، تو ثابت ہوا کہ رسول کے پیچھے جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، کسے باشد، جو بھی اس کے ساتھی ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت بلال ہیں، جتنے بھی ہیں اس میں تمام کا ذکر آ گیا۔ خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہے، خواہ ان کا تعلق انصار سے ہے، خواہ ان کا تعلق عربیوں سے ہے، خواہ ان کا تعلق عجمیوں سے ہے، خواہ ان کا تعلق صحابہ سے ہے، خواہ ان کا تعلق اہل بیت سے۔ والذین معہ، جو بھی نبی کے ساتھی ہیں، اس آیت میں اس جملے کے اندر ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے تو بڑا اپنا جو ان کا مزاج ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہے۔ اب میں یہاں پر جو میرے ذہن میں اس وقت بات آ رہی ہے میں سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء، اس کے مصنف ہیں مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں کہ ہم کسی کو ہوٹ کریں اور کسی کا غلط نام لیں، میں اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے گھر کی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو مسلک دیوبند کے نزدیک حکیم الامت کا مقام رکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا
नबी पाक के साथियों में से एक साथी हजरत सैयदना उमर फारूक, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला। कुरान पाक में है कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं, काफिरों के लिए उनका मिजाज सख्त है, मोमिनों के लिए तो नहीं होना चाहिए। रुहमाओ बहनों, आपस में वो एक दूसरे के साथ बड़े मुशफ़िक़ हैं, रहम दिल हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अब हुजूर वो वाक़या जो उन्होंने लिखा है इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा है, तो मैं यहां उसको कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। दौरे खिलाफत के अंदर किसी एक जंग के लिए मुजाहिदीन को भेजा जा रहा है, हजारों की तादाद है, सहाबाए किराम की भी और दीगर मुजाहिदीन की। अब तरीका कार ये बनाया गया कि हर 500 का एक लश्कर अलहदा बना, 500 के लश्कर का एक सालार बना, 500 के दस्ते गुजरते गए। जब सारे तैयार हो गए तो हजरत फारूक आजम को एक जगह पे लाके खड़ा किया गया कि हुजूर लश्कर जाने वाला है, आप खुद मुआयना कर लें अगर किसी को रोकना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। आपके सामने 500 के दस्ता जो लश्कर था वो गुजरता गया, 500 गुजरे, फिर 500, फिर 500, फिर 500। आप देखते रहे, हर किसी के लिए दुआ करते रहे, हर किसी को हौसले की तलकीन करते रहे और हर किसी को बताते रहे कि मुश्किल पड़े तो क्या करना है, क्या करना है। चलते चलते एक दस्ता 500 का जो सामने से गुजरने लगा, फारूक आजम ने मुंह फेर लिया। ये मैंने नहीं लिखा, ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपने कलम से लिखा है। मैं इस पर सिर्फ इतनी जमानत दे सकता हूं कि यह कुरान पाक है। मैंने इस पे हाथ रखा है, वीडियो बन रही है, ऑडियो बन रही है, आप सैकड़ों की तादाद में यहां पे मौजूद हैं। मैं कुरान पे हाथ रख के जामिन दे रहा हूं, अगर यह हवाला जमालुल औलिया में ना हो तो आप एक कॉल करेंगे, मैं आज प्रोग्राम पे आ सकता हूं बेटे को छोड़कर। तो मैं नबी और नबी के सहाबा की अजमत की खातिर कोई किराया नहीं लूंगा। मेरे घर में जनाजा पड़ा होगा, छोड़ दूंगा, पहले मैं यहां दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। एक खबर है, बस मेरा मालिक करम करेगा। अब ध्यान से हुजूर मेरी बात को सुनिएगा, जो बात मैं कहने चला हूं उस किताब के अंदर अगर यह हवाला मौजूद नहीं है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ दिया और बाकी पढ़ूंगा, अगर हवाला मौजूद ना हो मैं आऊंगा, आप मुझे चौक में खड़ा करेंगे, मेरा कत्ल मुआफ होगा, मेरे वरसा एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। और अगर यह हवाला मौजूद है उसके अंदर, तो फिर हम पे बात करने से पहले अपने घर की खबर ली। हजरत फारूक आजम ने मुंह उधर कर लिया, उस दस्ते को पीछे हटा दिया गया, दूसरे गुजरने लगे। कुछ देर के बाद फिर उसको लाइन में लगा के गुजारने लगे। फारूक आजम ने फिर मुंह फेर लिया, फिर मुंह फेर लिया। 3 मरतबा या 2 मरतबा आपने मुंह फेरा। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हजरत फारूक आजम के मुंह फेरने की, नफरत या नापसंदीदगी का इजहार करने की वजह यह थी कि इस पूरे लश्कर के अंदर, 500 के लश्कर के अंदर, वो शख्स था जो हजरत अली का कातिल था। ध्यान से सुनिएगा, वो शख्स था जो हजरत अली का कातिल था, इसलिए आप नफरत करके उसको पीछे हटा रहे थे। हुजूर सारे कातिल तो नहीं थे, उस 500 की पूरी जमात में एक कातिल था। फारूक आजम ने मुंह सबसे फेर लिया। नहीं समझा नहीं सका, फारूक आजम ने मुंह सबसे फेर लिया। अगर सहाबा से मोहब्बत है तो हर उस जमात को छोड़ दो जिसमें अली का दुश्मन हो। क्या बात, क्या बात। हजरत उमर फारूक ने मुंह फेरा, ऑन द रिकॉर्ड है उस किताब के अंदर।
اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اسسمنٹ ہے کہ اس لیے منہ پھیرتے رہے کہ اس 500 کے لشکر کے اندر علی کا قاتل تھا. یہ بات اب تھوڑا سا آپ نے غور نہیں کیا. اگر آپ غور کرتے تو مجھے وضاحت نہ کرنی پڑتی. حضور ابھی تو فاروق اعظم کا دور ہے, کیا بات, پھر آئے گا عثمان غنی کا دور, پھر آئے گا مولا علی کا دور, پھر جا کے وہ قاتل آپ کو قتل کرے گا. کئی برس کے بعد یہ واقعہ ہوگا. حضرت عمر کو آج پتا ہے. کیا بات, نہیں سمجھا, کیا بات, بات سمجھ میں آئی ہے. کتنے برس کے بعد وہ قاتل بنے گا, کتنے برس کے بعد مولا علی شہید ہوں گے. حضرت علی آج, حضرت عمر آج اس سے نفرت کر رہے ہیں. حضرت عمر کو پتا ہے کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے گا, ہو سکتا ہے پہلے ہی مر جائے, کیا بات, ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا علی کی پہلے شہادت یا موت ہو جائے. آپ کو کیا پتا ہے؟ غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا, صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کا یہ عمل قیامت تک کے لیے ثابت کرتا ہے کہ جس نبی کے غلام اتنا جانتے ہیں وہ رسول کتنا جانتے ہیں. یہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بنا لیا ہے کہ صحابہ اور آل بیت کی آپس میں کوئی مخاصمت تھی یا کوئی مخالفت تھی. بخاری شریف کو اٹھائیے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی مستند روایت سے, اس کی سند جو ہے مستند ہے, لے آئے بخاری. میں سند بھی پڑھنے کو تیار ہوں, متن بھی, سند پہ بات کرنے کو بھی تیار ہوں کہ کس کس محدث نے کس کس راوی پہ جرح کی ہے اور کس کس کی تعدیل کی ہے اس نے. یہ میرا کلاس روم نہیں ہے, میں بالکل آسان گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام بخاری یہ روایت لے کے آئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر, سیدنا عبداللہ ابن عمر, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما, یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کے بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا تعارف کراتے ہوئے ایک بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, ہو سکتا ہے کہ میرے احباب کی محبت کو اور جلا ملے, ذوق میں اضافہ ہو. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے وصال کے بعد ایک دن مسجد نبوی کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص منبر کے اس حصے کو چوم رہا ہے جہاں نبی پاک اپنے پاؤں رکھا. کبھی وہ بوسے دیتا ہے, کبھی اس طرح ہاتھ مل کے پھر اس کو چومتا ہے, پھر ہاتھ ملتا ہے, پھر چومتا ہے, پھر ہاتھ ملتا ہے, پھر چومتا ہے. کسی نے آواز دے کر کہا بدعت ہے یہ لکڑ کا ٹکڑا محترم ہو گیا کہ عمر کا بیٹا اس کو چوم رہا ہے. فاروق اعظم کا بدن کانپنے لگا, چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا تجھے لکڑ کا ٹکڑا نظر آتا ہے, مجھے محمد کے قدموں کی جگہ میں اس پر ایک اور شہادت پیش کر دوں. مروان کا دور خلافت آتا ہے, یہ وہ بدترین انسان ہے, جس گھنونا گھٹیا انسان ہے مروان. شاید کچھ لوگ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تو کہتے پھریں, میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ اس سے بدترین انسان میں نے تاریخ میں کوئی نہیں دیکھا, جو جمعے کے خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتا. اس کے دور کے اندر حضرت صاحب, مروان کے دور کے اندر کوئی شخص نبی پاک کی قبر پہ آیا اور اس طرح گر گیا قبر کے اوپر اور سرکار کی قبر کو چومنے لگا, بے ساختہ چومنے لگا. اسی وقت مروان بھی مسجد نبوی میں آ گیا. اس نے آواز دے کر کہا کہ او کون ہو تم, کیا کر رہے ہو, مٹی کے ڈھیر کو چومتے ہو. اس نے تو سمجھا تھا شاید کوئی عام آدمی ہو, لیکن جب آواز دی اور وہ شخص جو چوم رہا تھا تربت سرکار کو, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے رخ جو پیچھے کیا نا تو مروان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. کون تھے وہ؟ حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار رسول کو چوم رہے تھے اور پھر اس پر الفاظ سنیے ان کے. انہوں نے کہا مروان کان کھول کر سن, میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا,
मैं तो अपने रसूल के पास हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, निकला मदनी शाह साहब। मैं आता हूं बुखारी शरीफ की रिवायत की तरफ। अब इसी तरह एक और भी रिवायत जनाब की खिदमत में अर्ज करूं। इसे तखरीज किया है साहिब मिशकात ने दारमी से। इमाम दारमी ने दारमी शरीफ के अंदर इस रिवायत को लिखा है और मिशकात शरीफ के अंदर भी ये रिवायत है। हजरत अबू जौजा, अबू जौजा साहबी है नबी पाक के। सरकार का विसाल हो गया, बहुत अरसा बीत गया, मदीना में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई। जिस तरह इस साल बारिश या मौसम के हालात की वजह से चने की फसल हमारी नहीं हुई, तो उधर 2 साल से बारिश 3 साल से ना हुई, कुछ भी बाकी ना बचा, जानवर भी भूख से मरने लगे। हजरत अबू जौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, पूछा कौन है? अर्ज की कि हुजूर मैं आपका नौकर, आपका गुलाम अबू जौजा अर्ज कर रहा हूं। कैसे आए हो? हुजूर आपको तो मालूम है कि कहत पड़ गया है, एक दिन का भी घास का मौजूद नहीं, मेहरबानी कीजिए। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चाहिए था, आप कहती कि मस्जिद में जाओ, जाके बारिश वाली नमाज पढ़ो, नमाज इस्तिस्का पढ़ लो, जाओ जाके अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगती हूं बारिश हो जाएगी, ये चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा अच्छा बारिश नहीं होती? जी नहीं होती। तो कहा जाओ ना फिर रसूल के रोजे। क्या बात, क्या बात। अल्फाज हैं, जाओ मज़ारे रसूल पर, जाओ मज़ारे रसूल पर, फातिहा पढ़ने नहीं, जी जी, मदद मांगने। कोई झगड़े वाली बात नहीं, कौन सुबह का इंतजार करे, है किसी के पास कोई मोबाइल वगैरह तो कॉल करें, ले आए मिशकात दारमी। अगर उसमें यह हवाला इसी तरह ना हो तो मेरा कत्ल मुआफ है, और अगर यह हवाला इसी तरह मौजूद है तो बताओ मज़ारों पे तो अम्मा आयशा भेजती हैं, तुम रोकने वाले कौन होते हो? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जाओ मज़ारे रसूल पर, वहां जाके क्या करें? कहा आज जाके वहां जुबान से कुछ नहीं मांगना। अगली बात भी सुनिए मजे वाली, जुबान से कुछ नहीं मांगना। तो बारिश चाहिए, मांगेंगे नहीं, मिलेगी किस तरह? कहा नहीं, जाओ दरवाजा मैं खोल देती हूं, अंदर जाओ। बिल्कुल सरकार के मज़ार के ऊपर जो छत है ना, ऊपर जो छत है, सुन रहे हैं आप जी? वो मजे वाली तकरीरें तो आप सुनते रहते हैं, मैं तो नालायक आदमी हूं, मुझे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने बुलवा लिया। अब गौर से, बिल्कुल मज़ार यानी कब्र के ऊपर जो छत है, कब्रों के ऊपर तो न कमरा बनाना चाहिए न छत, वो कौन सी छत थी? ये तो बिदअत है ना। बिदअत तो वो होता है जो नबी अलैहिस्सलाम ने काम न किया हो, उनके जमाने में ना हो, बाद में हुआ हो। ये नबी के मज़ार पे छत किसने डाली? वाह वाह वाह। ये नबी के मज़ार की 4 दीवारी किसने बनाई? मैं ये भी कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, नबी ने अपने मज़ार की 4 दीवारी खुद बनाई, छत खुद डाली, इसलिए कि बाकी अज़वाज के हुजरे बनाए तो एक एक दरवाजा रखा, और जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा बनाया गया तो नबी ने 2 दरवाजे रखे। लोग सोचते रहे कि ये 2 दरवाजे क्यों हैं। उस दिन पता चला, जिस दिन नबी का जसद अंसरी रखा हुआ था, लोग इधर से आते दरूद पढ़ के उधर से, और फिर आपने हुक्म दिया था ये मदारिजुन नबुव्वत को उठा लें, सीरत हलबिया को उठा लें, और इसी तरह सीरत इब्न कसीर को उठा लें। आप जितनी भी सीरत की किताबें हैं और हदीस की किताबें उठा के देख लें, नबी पाक अपनी जिंदगी में कह गए थे जहां मेरा आखिरी वक्त हो मुझे वहीं दफन करना। इसी हुजरे में आखिरी वक्त आया, इसी हुजरे में आपको दफन किया गया। तो कहा जाओ कब्र के ऊपर से जो छड़ियां है ना खजूर की वो हटा दो। अम्मा फिर क्या होगा? कहा बहुत दिन बीत गए हैं, आसमान को मज़ारे रसूल की ज़ियारत की, छड़ियां हटा दो, आज कुछ मत मांगो, आसमान जब ज़ियारत कर लेगा
सरकार के मज़ार की तो जरूर बारिश बरसेगी। हजरत अबू जौजा कहते हैं कि छड़ियां हटाने में देर लगी सो लगी, फिर बारिश आने में देर लगी, और फिर इतनी बारिश बरसी कि जल थल हो गया। ये साल जो था इसको आमुल फतक का नाम दिया गया, फटने वाला साल। यानी फिर इतने जानवर मोटे ताजे हो गए कि चर्बी से उनके बदन फटने लगे। मेरा नबी दे कुछ नहीं सकता। गौर कीजिए ना हुजूर वाला, जिसके मज़ार को देखकर अल्लाह ताला रहमत के बादल भेज देता है, वो महबूब खुद कुछ मांगे तो क्या कुछ नहीं देता। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज की, मैं फिर पीछे चलता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला, एक और भी सुनेंगे इनके बारे में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक मर्तबा इनको फालिज हो गया, आपके जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया। फालिज आप क्या कहते हैं? फालिज ही कहते, जिस्म मारा गया, चलने फिरने के लायक ना। बहुत इलाज करवाया, इलाज ना हुआ। आखिर एक दिन बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आपको ये बात याद हो गई तो कितनों का आप मुंह बंद कर सकते हैं। सहाबी रसूल को बिरादरी ने कहा, हुजूर आपने इलाज तो करा लिया, दुआएं भी कर ली। हुजूर हमारे इलाके में एक रिवाज है। जी रिवाजों पे नहीं अमल करना चाहिए, ये तो नाजायज है। बेवकूफो, हर रिवाज नाजायज नहीं, वो रिवाज नाजायज है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। जिसमें किसी का भला हो वो नाजायज नहीं। अब गौर से सुनिएगा, लोगों ने कहा कि हुजूर हमारे इलाके में ये रिवाज है, अगर कोई शख्स हो जाए ला इलाज, फिर वो अपनी बिरादरी को करे इकट्ठा और 3 मर्तबा अपनी जुबान से उसका नाम ले जिसके साथ वो बहुत प्यार करता है। क्या बात है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने नहीं पूछा कि मुझे इसका हवाला कुरान से दो, मुझे इसका हवाला हदीस से दो। किसी ने, साहबी ने ऐसा किया हो, आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा ठीक है, बिरादरी को इकट्ठा कर लिया। बहनें इंतजार कर रही थी कि भाई की जुबान पर मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। चलो सबको पता चल जाएगा कि ये भाई जो नबी का सहाबी है, हदीस का हाफिज है, कुरान का मुफस्सिर है, ये मेरे साथ ज्यादा प्यार करता है। भाई इंतजार करते रहे, चाचे मामे इंतजार करते रहे। जब सारे इकट्ठे हो गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की इस तरह आंखें बंद थी, वो तसव्वुर कहीं और लगाए हुए। हर कोई इंतजार करता रहा कि मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम आएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की होंठ हिले और हलक से आवाज निकली, न मां, न बाप, न बहन, न भाई, किसी के लिए नहीं। आपकी जुबान से जो अल्फाज निकले और जो आवाज हलक से निकली वो क्या थी? या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। अब दिल पे हाथ रखिएगा, मैं कुरान पे हाथ रख रहा हूं। 3री मर्तबा या मुहम्मद के अल्फाज बाद में मुकम्मल हुए, बीमारी पहले खत्म। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात। मुझे शेर पढ़ना आता नहीं, वैसे स्टेज पे मैं पढ़ता नहीं, आज मैं कोशिश करता हूँ। मौलाना गुलाम रसूल साहब कोटला आलमपुरी वाले जो थे, उन्होंने तफसीर में बहुत खूबसूरत एक शेर लिखा। मंगो गुलाम रसूल दुआवा, मंगो गुलाम रसूल दुआवा, ते मिले शिफा बीमारा, सब बीमारियां खत्म हो जासन, ते यार मिलन जद यारा।
ऐशा खुशियां मौजां अंदर ते हर कोई यार कहांदा साथियो जेड़ा मुश्किल वेले ते बने भाईवाल गमादा साथी ओ जेड़ा मुश्किल वेले हुजूर वाला कब्र में पड़े मुश्किल तो मदीने वाला साथ, हशर में पड़ेगी मुश्किल तो मदीने वाले आका साथ। इस कायनात में पड़ी मुश्किल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 3 बार पुकारा या मुहम्मदा या मुहम्मदा, 3 मर्तबा पुकारा। तीसरी मर्तबा पुकार खत्म होने से पहले पहले मदीने वाले के करम का दरवाजा खुल गया, बीमारी खत्म हो गई, शिफा मिल गई। और जाते जाते फारूक आजम का बेटा जमाने को बता गया जब कहीं से इलाज न हो तो मदीने वाले को पुकार लिया करो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आप बैठे हुए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत बयान करते हैं, इराक से एक बंदा चला मसला पूछने के लिए, फारूक आजम के बेटे के पास आ गया। आके पूछा उसने कि हुजूर मुझे ये बताइए अगर कोई मुहरिम मक्खी मार दे तो जायज है? मुहरिम जिसने इहराम बांधा हो, हज के दौरान जब इहराम बांध लिया जाता है तो क्या इहराम बांधने वाला उसी हालत के अंदर मक्खी मार सकता है? आप नहीं वहां पहुंचे। हुजूर गौर कीजिएगा, मक्खी मार सकता है। फारूक आजम के बेटे का बदन कांपने लगा। आपके हाथ में कलम था, वो रख दिया। आपने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा इराक से आया हूं। कहा मक्खी मारनी है तो सहाबी से पूछने आ गए हो? आप पहुंच गए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सलामत। मक्खी मारनी है, पता है मुझे, उसको सही करवाओ, ये क्या करने आए? मक्खी मारनी है, मक्खी मारनी है तो मुझसे सहाबी से फतवा लेने आ गए हो। और जब नबी के नवासे को मारना था, किस सहाबी ने तुम्हें फतवा दिया था? किस सहाबी की रिजा शामिल थी? तो फारूक आजम के कहने से पता चला कि एक सहाबी भी यजीद का हामी नहीं था। एक सहाबी भी यजीद का हामी नहीं था। सारे सहाबा हुसैनी थे, हुसैन के साथी थे, हुसैन के मानने वाले थे। तो ये सहाबा कराम का आप देखिए ना, रुहमाओ बैनहुम, आपस में वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। तो सहाबी और आले बैत का आपस में बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। और इस प्यार की कई नजीरें आपको मिल सकती। हजरत सिद्दीक अकबर ने आखिरी वसीयत करनी थी तो हजरत अली को बुलाया। हजरत अली चल के उनके पास गए। नाराजगी होती तो ना बुलाते सिद्दीक अकबर, ना जाते उनके पास हजरत मौला अली, और फिर साथ गए। और फिर मैं तो एक बात कहना चाहूंगा और बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा। आज जिस वक्त जिस जगह हजरत सिद्दीक अकबर दफन है हुजूर नबी पाक के पहलू में, मैं क्या पूछ सकता हूं कि वहां तक पहुंचाया किसने? क्या बात, क्या बात। मैं नहीं समझा रहा, बस झगड़ा खत्म। मैं अपने उन भाइयों से पूछता हूं कि आपकी नाराजगी ठीक होगी, आप जाने, आपका काम जाने। आप सिद्दीक अकबर पे नाराज हैं, लेकिन मुझे इतना बता दें कि इस वक्त जहां सिद्दीक अकबर लेटे हुए हैं, अपने कांधों पे उठाकर किसने वहां पहुंचाया? फारूक आजम ने और मौला अली ने। हजरत अली अपने कांधों पे उठाकर आपकी मैयत ले गए थे नबी के मजार पर।
اور حضرت علی نے جا کے کہا تھا حضور آپ کا غلام حاضر ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ بے شک کیا بات ہے آپ کا غلام حاضر ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ حضور جھگڑا کرنے میں تو پتہ نہیں لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے پوچھا جا کر نبی پاک سے کہ صدیق اکبر کو کہاں دفن کرنا. نبی پاک سے پوچھا. نبی پاک کہاں تھے؟ آپ تو قبر میں چلے گئے تھے. 2.5 برس بیت گئے تھے آپ کو اپنے مزار میں. جو مر جائے وہ تو سنتا نہیں، جو مر جائے وہ تو جواب نہیں دیتا. تو یہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ پوچھ وہ رہے ہیں. اور لکھا کس نے ہے اس کو؟ چھوڑو امام رازی کو، اسی جمال الاولیاء کے اندر علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے مسلک دیوبند کے جو بہت بڑے حکیم ہیں، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ ان دونوں نے جا کر پوچھا نبی پاک سے، اور اندر سے آواز آئی، آ گیا ہے میرا یار تو باہر کیوں ہے، لے آؤ اس کو اندر. اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آپ نے اپنے قلم سے لکھا، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. 2.5 سال کے بعد قبر کے اندر رسول سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، کہتا ہے میرے یار کو میرے پاس پہنچا دو، جگہ کا تعین بھی کرتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ان کے لیے. اب جو دوسرے صدیق اکبر سے ناراض ہیں ان سے پوچھتا ہوں، وہاں تو لے جا کر حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی نے دفن کیا، اور یہ وہ جگہ ہے جو جنت سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. یہ تمام مکاتب فکر کا متفقہ اصول ہے اور قاعدہ ہے اور عقیدہ ہے کہ وہ جگہ جو نبی کے پہلو میں ہے، نبی کے نیچے ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو صدیق اکبر کو تو حضرت علی نے وہاں پہنچا دیا جو جگہ جنت سے بھی افضل ہے. بے شک تو میں اب بات کو سمجھیے گا تاکہ میں اپنی بات کو اختتامی مرحلے کی طرف لے کے جاؤں. وہاں جا کے دفن کیا حضرت علی نے. اب جھگڑا ختم کرتے ہیں. صدیق اکبر کو اتنا مان لو جہاں تک علی نے پہنچا دیا، کیا بات. جھگڑا ختم. میرے گھر آتا ہے نا جی کوئی خان جی مہمان، مولانا کوئی مہمان میرے گھر آتا ہے تو میں اسے بڑے عزت کے ساتھ چارپائی پہ بٹھاتا ہوں، میں خود اس کو کھانا سرو کرتا ہوں، میری اولاد دیکھ رہی ہے، میں خود اسے پانی پیش کرتا ہوں. وہ جتنی دیر بیٹھتا ہے میں اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اٹھ کے تھوڑی دیر ادھر چلا گیا، میرے بیٹوں نے اس کے ساتھ بد زبانی کی. مجھے بتائیے جس کا میں احترام کرتا ہوں، میری اولاد یا میرا کوئی ماننے والا اس کی توہین کرے، میں راضی ہوں گا کہ ناراض؟ سمجھا نہیں پایا. میں راضی ہوں گا کہ ناراض؟ مجھے دکھ ہوگا، ناراضگی ہوگی. میں ان سے کہوں گا تمہیں پتہ نہیں میں نے کہاں بٹھایا، تم نے کیا کیا. تو حضرت علی نے کہاں پہنچایا. قیامت والے دن مولا علی پوچھیں گے ضرور میں نے کہاں پہنچایا تھا، تم کیا کرتے ہو. کیا میرے ماننے کا مطلب یہی ہے؟ حضور والا حضرت علی کو جتنا مرتبہ، جتنا پیار حضرت صدیق اکبر سے ملا آپ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات. شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، مقام صدیق اکبر زندہ باد. تو حضور والا ہم جماعت اہل سنت والے کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جتنے بھی ہیں، تمام جانثار جتنے بھی ہیں، وہ والذین معہ میں شامل ہیں. قرآن پاک ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ان کی شان ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو جو صحابی ہیں وہ تو پیار کرتے ہیں. جی جی جی. یہ تو قرآن بیان کرتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط ہو گیا. اگر اللہ کا فرمان صحیح ہے تو پھر علی اور صدیق اکبر، عثمان غنی اور اپنا فاروق اعظم، ان کے درمیان کوئی مخاصمت نہیں. آگے چلیں. تراہم رکعن سجدا. اب میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا. اب میں تو صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی کرنے والا ہوں، ٹرانسلیشن ہی کروں گا.
इसमें मेरा कसूर कोई नहीं। तराहुम, तू देखेगा उनको, क्या बात है। तराहुम, तू देखेगा उनको, रुकान सुज्जदा, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। ये रुकू और सजदा क्यों करते हैं वो? यब्तगून फदलम मिन अल्लाह व रिदवान, वो तलाश करते हैं अल्लाह ताला का फजल और उसकी रिजा। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। मैं देख भी रहा हूं कहीं को नाराज ना हो जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मंजर साफ है। सीमाहुम फी वजूहिहिम, तराहुम के तहत है, तू देखेगा कि उनके चेहरों में निशानी है। फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, सजदों के आसार की निशानी उनके चेहरों में है। ये नहीं कहा गया कि उनके मत्थे पे दाग होगा। क्या बात है। मिन असर सुजूद, सुजूद यानी सजदों का असर। सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरों में उनका असर नजर आएगा तुम्हें। किस तरह कि जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता रहता है, उसके चेहरे की रोशनी बताती है, क्या बात है, क्या बात है। उसके चेहरे का नूर बताता है। बेशक। तो हुजूर वाला कुरान पाक की आयत क़यामत तक के लिए हमें पैगाम देती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुलाम इज्जत व अजमत के, रुश्द व हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। हम नबी पाक के तमाम जानिसारों, तमाम साथियों के नौकर हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई नबी के सहाबा का सच्चा नौकर है तो वो जमात अहले सुन्नत के लोग हैं। अगर कोई नबी की अहले बैत के सच्चे नौकर और गुलाम हैं तो वो या रसूल अल्लाह कहने वालों की जमात है। तो दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पाँच वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद को जमात अहले सुन्नत का मरकज़ बनाए। जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान। मेरा ख्याल है दिल नहीं करता आपका आमीन कहने को, तो मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगा। जिसका जी नहीं चाहता वो ना कहे। तो बिलखुसूस जो चाहते हैं कि जिस आदमी ने आज का ये प्रोग्राम देकर अच्छा काम किया, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे उस साथी मोहम्मद सलीम को साहिब औलाद कर, और बाकी भी जितने भी औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए। और आखिर में मेरे दिल की ये आरजू है, तमन्ना है, आपको भी अच्छी लगे बात तो आमीन कहिएगा, कि इस इलाके में मेरी जितनी माएँ बहनें बेटियाँ रहती हैं, अल्लाह ताला सबको क़यामत तक खातून जन्नत की चादर का साया नसीब। मेरे जो साथी करीब से आए, दूर से आए, अल्लाह हाज़री भी कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले पहले मदीने वाले का दीदार नसीब। आमीन। मैंने तो अपने लिए पहले अर्ज़ कर ली। अभी मेरे साथी मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ने दौराने लेक्चर भी मुझे बताया कि बेटे की तबीयत कुछ ज़्यादा नासाज हो गई है। ब्लड देने के बावजूद भी एक हिस्से को शायद डॉक्टर ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। बस मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया है सैयदा ज़हरा के बाबा के सदक़े में अल्लाह ताला। बस मुझे आपसे अगर आज कोई भीख चाहिए ना, झोली फैलाकर, वो यही है कि दुआ कर देंगे कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा दे। और अल्लाह ताला जो एक हज़रत साहब भाग गए हैं, आज अरेस्ट नहीं हुए, अल्लाह ताला उनको भी मंजर आम पे लाए। एक मरतबा जब मुझ पे हमला हुआ तो कोर्ट के अंदर पूछा गया मुझे गोलियां मारने वालों से कि क्यों तुम इस तरह करते? उन्होंने कहा जी हमारे अकाबिर कहते हैं इसकी जुबान बंद करना। ये इस तरह बात करता है कि हमारे अपने लोग भी हमें छोड़ते चले जा रहे। कुरान से बात करता है तो हमने इसकी जुबान बंद करनी। तो मैंने उस वक्त भी वहां सिंपल लहजे में यह अर्ज किया था जज साहब की मौजूदगी में। मैंने कहा जज साहब इनसे कहो अपने अकाबिर से ये राब्ता करके उनसे पूछें किस किस की जुबान बंद करो। अब तो वक्त आने वाला है जब घर घर से या रसूल अल्लाह के नारे सुनाए।
عمر کے دیوانے، صدیق و عمر کے دیوانے، عثمان و علی کے دیوانے، حمدات علی کے دیوانے، نعرہ حیدری۔ تو دل سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھیں گے۔ لوگ نکل جائیں گے جلدی۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت پہ، جن کے آنے سے روشن